نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ایمان نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، سب مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، محمد وآل محمد بآواز بلند در صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي لو إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا صلوات بشر محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے پہلے مجلس کا اس سے باقاعدہ آغاز ہو، جو ایام ہیں، جو 5 تاریخیں ہیں، 5 راتیں ہیں کہ جس میں ہم تذکرہ کرتے ہیں اور تذکرہ کریں گے امام سجاد علیہ السلام کا، جو ان کی شہادت سے یہ دن وابستہ منسوب ہیں۔ سب سے پہلے ہم تسلیت اور تعزیت پیش کریں گے اپنے وقت کے امام کے محضر میں کہ مولا کوئی غم جو ہے، ہماری گھر کا غم، ہمارا ذاتی غم، ہماری کوئی پریشانی اتنی بڑی نہیں ہے کہ جتنی بڑی پریشانی کربلا تھی اور جتنا بڑا غم امام حسین کا غم تھا۔ جہاں ہم آپ سے توسل کرتے ہیں، جہاں آپ سے استغاثہ کرتے ہیں، جہاں ہم آپ سے تمسک کرتے ہیں، جہاں ہم آپ کو پکارتے ہیں اے ہمارے والی، اے ہمارے وارث، اے ہمارے صاحب رسول زمان، اور اس عقیدے کے ساتھ کرتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں اور نتیجہ لکھتے ہیں کہ ہمارا مولا نہ صرف ہماری خبر رکھتا ہے بلکہ ہمارے حق میں دعا کرتا ہے۔ اگر ہمارے وقت کے امام کی دعائیں شامل حال نہ ہوں تو دنیا ہماری دشمن ہے۔ اور آج کل کے جو حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے زبردستی کی جا رہی ہے، کس طرح کی مختلف باتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ کا جو حق ہے محبت کا وہ بھی محدود اور اس میں بھی آپ مجبور کیے جا رہے ہیں، اور جہاں آپ اعلان کر کے دشمنان نے اہل بیت کو بتا سکیں اس پہ بھی پابندی ہے۔ لیکن زمانہ ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو فرمانے کہتے ہیں یوم لکا و یوم علیک، ایک دن تمہارے حق میں ہے اور ایک دن تمہارا مخالف ہوگا۔ لیکن اللہ کی آیت بھی اپنی جگہ پر ہے جو تائید کلام میں ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحین، جو زمین ہے اللہ کی جس پہ ہم اور آپ چلتے ہیں، رہتے ہیں، بستے ہیں، یہ وراثت ہے اللہ کے خاص بندوں کی۔
یہ وراثت ہے، یہ ملکیت ہے، یہ ملے گی ان کو، کس کو؟ عباد اللہ صالحین، جو اللہ کے نیک اور خاص بنتے ہیں۔ اور ہم جو مکتب اہل بیت سے جن کا تعلق ہے، اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ ارث جو ہوتا ہے، میراث جو ہوتی ہے، بنو عباس کی طرح اس کو مار کے چھینا نہیں جاتا، یہ پہنچ جاتی ہے وارث تک خود بخود جب وقت مناسب ہوتا ہے، جب اللہ نے فیصلہ کیا، جس دن یہ اعلان ہوا، جب فرشتہ یہ اعلان کرے گا، جب غلاف کعبہ سے ٹیک لگائے زہرا کا آخری وارث بیٹھے گا اور یہ کہے گا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، اے عالم کے لوگوں، اے جہان والوں، اے دنیا کے واسیوں، میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جس کو پیاسا شہید کیا گیا ہے۔ تو یہ دنیا میراث ہے ان کی، ایک دن ان کا راج ہوگا اور اس راج کو کوئی سامراج روک نہیں سکے گا۔ ہر شخص دیکھے گا کہ جب علی کا علی بیٹا اس دن منبر پہ بیٹھے، لیکن وہ دن جو ہے وہ ہم سب کے لیے تسلی اور تسلی کا دن ہے۔ اس دن کو ہم یاد کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو، ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی رکھے اور ہمیں ان کی جند اور فوج اور جیش میں جو ہے جب بھی ہمارا مولا ظہور کرے، جب اس کا دل چاہے، جب اللہ کی مرضی ہو، ہم اپنی قبر میں ہوں تو ہمیں قبر سے نکالے، ہم دنیا کے کسی کونے میں ہوں تو ہمیں دعوت دے کے بلا لے۔ لیکن آج کے دن کے لیے، اس مناسبت کے لیے، ہم سب سے پہلے ان کو تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام بنایا، یہ بڑی ایک کلیدی، بڑی ایک بنیادی، بڑی ایک فنڈامنٹل حدیث ہے، اور اس میں کبھی بات ایک دفعہ ہوتی ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ سنی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ مولانا کہاں سے پڑھا، یا کوئی بھی کوٹ کرے کہ جو آپ نے بات کہی ہے ہم نے پہلے نہیں سنی۔ وہی بہار الانوار کے اندر کئی جلدیں ہیں، کئی ہزار حدیثیں ان کے اندر، الکافی ہے، مختلف کتب ہیں اہل تشیع کے پاس کہ جہاں پہ احادیث موجود ہیں۔ اگر میں کوئی ایسی حدیث پڑھوں کہ شاید سامعین کی وہ عزت نہ ہوئی ہو پہلے، تو آپ کو یہ حق ہے سوال پوچھنے کا، لیکن جب ہم مسلک کی اس بات کو لکھیں، ہم مکتب اس بات پہ خطبے دے چکے ہوں، کتابیں دے چکے ہوں، غیر مسلک کے افلاق اپنی کتاب میں اس بات کو بار بار لکھ چکے ہوں کہ رسول آخری دنوں میں اس دنیا سے رخصت سے پہلے اس بات کو خاص طور پہ بیان کر کے جا چکے ہیں کہ دیکھو ہوشیار باش، خبردار، دو چیزیں تم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ جب تک ان دونوں کو ساتھ رکھو گے تب تک تم گمراہی سے دور رہو گے، اور جب تم قیامت میں میرے نزدیک آؤ گے، میرے پاس آؤ گے، تو ساقی کوثر سے تمہیں شراب کرے گا۔ وعدہ ہے اللہ کے رسول کا، کس حوالے سے؟ کہ آپ ان دو چیزوں کو ساتھ رکھیں ہمیشہ۔ آج کی مناسبت سے اس حدیث کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کسی بھی آیت کا انتخاب کر سکتے تھے، ہر آیت کے اندر جہاں قرآن سامت ہے، ہر سامت قرآن کی آیت کے اندر قرآن ناطق کی جھلک نظر آئی۔ یہ انداز ہے اہل بیت علیہ السلام کا، رسول نے ان کو ساتھ رکھا ہے۔ جو اس میں دوئیت کا قائل ہوتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ سوال پوچھنے کے کون سا بہتر ہے، کون سا افضل ہے، کون سا قریب ہو، کون سا زیادہ دور ہے، کون پہلے ہے، کون بعد میں، یہ سوال ان کے لیے ہوتا ہے جو سوال میں سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ دوئیت ہے، یہاں پہ ڈوالٹی ہے۔ لیکن رسول نے اس بات کو کہہ دیا کہ ان کو تم الگ کرو گے اگر الگ ہوئے تو، ان میں علیحدگی نہیں ہے۔ اگر ان دونوں کو ساتھ رکھو گے، جس طرح حقیقت میں ہے، جس طرح حق میں رکھا ہے، جس طرح واقعیت ہے، جس کو آبجیکٹو ٹروث کہتے ہیں، جہاں قرآن اور اہل بیت ساتھ ہوں گے وہاں پہ گمراہی نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں کا مزاج ایک ہے، یخرجونہم من الظلمات الی النور، اندھیرے سے نکالتے ہیں نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ قرآن کا ہر سورہ ہی کام کرتا ہے، اہل بیت کے گھر کا ہر امام بھی کام کرتا ہے۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن کی آیت ہی کام کرتی ہے، اہل بیت کا فرد ہی کام کرتا ہے۔ بسم اللہ۔ جس طرح آپ قرآن کے پاس جاتے ہیں، قرآن سے سوال پوچھتے ہیں، اہل بیت کے پاس لوگ جاتے ہیں، اہل بیت سے سوال پوچھتے ہیں۔
تو یہ حدیث کیوں؟ کیونکہ اس حدیث کو مسبار کرنے کی پوری طاقت کی یزید نے اور اس کے والد نے. جو کربلا کا میدان بظاہر سجایا ہے وہ اس نام کو ختم کرنے کے لیے، اہل بیت کا نام ہی ختم ہو جائے، اہل بیت کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. قرآن کی آیت ہے، کہتے ہیں وما لست برسول ما لست رسولا، تم رسول نہیں ہو. قرآن کی آیت ہے، سورۃ رعد کی آخری آیت ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں. کافر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، کوئی رسالت نہیں، کوئی وحی نہیں ہے. اللہ کا رسول کیا کہتا ہے؟ کفا باللہ شہیدا، میری شہادت کے لیے، گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے. بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اور جس کے پاس علم کتاب ہے. پوچھنے والے نے نہیں پوچھا جب اللہ کافی تھا تو پھر علی کا ذکر کیوں کیا آپ نے؟ پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے. جب اللہ کی کتاب یہ بات کہہ رہی ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ کفا باللہ شہیدہ، کافی ہے میرے لیے اللہ گواہ، تو پھر مولا کائنات کا تذکرہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اور سمجھانا یہ ہے. یہاں پہ ایک بات کو روکوں گا اور پھر میں واپس انشاءاللہ یہاں لوٹ کے آؤں گا. سوال بھیجتا ہوں بات وہاں کی کریں کہ جہاں پہ ذات حق تعالیٰ تھا، نور محمد وال محمد تھا، ملائکہ تھے، اجنہ تھے، اور کوئی شے نہیں تھی. وہاں پہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کو، جوانوں کے بات سمجھ میں آئے. اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ خاک کا ایک پتلا بنایا جائے اور اس کو پھر ہم خلیفہ بنا کر زمین پہ بھیجیں گے. تمام ملائکہ جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں، جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں، جو تسبیح کر رہے ہیں وہ تسبیح کر رہے ہیں، جو تحلیل کر رہے ہیں وہ تحلیل کر رہے ہیں. سب مصروف ہیں، سب مشغول ہیں. یہاں پہ اللہ نے حکم دیا کہ اے ملائکہ اب سجدہ کرو اس خاک کے پتلے کو. ابھی بے جان ہے، ابھی اللہ نے اس میں جان نہیں ڈالی، لیکن اللہ کا امر ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ اس خاک کو سجدہ کرو. مولا کائنات نہج البلاغہ میں جہاں خطبہ توحید میں بیان کرتے ہیں وہاں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ابراہیم کے اس پتلے میں اتنا نور ڈالتا کہ فرشتے پریشان ہو کر سجدہ کرتے کہ یہ نور کہیں سے ایک ہی جگہ سے نظر آتا ہے، یہاں سے کیسے نظر آ رہا ہے. اگر اللہ چاہتا تو اس خاک کے پتلے میں اتنا نور ڈالتا. نہج البلاغہ میں خطبہ توحید پڑھی ہے لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ خاک کا ہے، یہ ایسا ہی ہے، اس کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا. جس نے نہیں کیا وہ ابلیس، جس نے نہیں کیا وہ شیطان. اچھا قرآن کی آیات کو مطالعہ کریں تو کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان اللہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ سے عبارت ہے جس میں گفتگو کر رہا ہے، اس گفتگو سے اندازہ ہوگا کہ نہیں میں آپ کو اللہ بھی مانتا ہوں، میں آپ کو رب بھی مانتا ہوں، میں آپ کی توحید کا بھی قائل ہوں، مجھے مہلت دے کب تک؟ قیامت کے دن تک. توحید کا بھی قائل ہو. اور جب آرگیومنٹ کر رہا ہے تو آرگیومنٹ آپ اسی سے کریں گے جس سے آپ عدالت کا تقاضا رکھیں. جو جسٹس کرے گا، جس سے کوئی امید نہ ہو عدالت کی، اس سے مباحثہ، مناقشہ، مخاطبہ کس بات کا؟ توحید وہ مانتا، اللہ کی عدالت کو وہ مانتا، قیامت کو وہ مانتا. 3 اصول دن ہو گئے. نہیں مان رہا تو نہ نبوت کو مان رہا، امامت کو نہیں مان رہا. اس کو مسئلہ اللہ کی ذات سے نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ میں ہوں اپنی جگہ، میرا امر یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ سجدہ اس کو کرو خاک کے پتلے کو. سمجھے؟ ابلیس کو ابلیس بنا. ابلیس کی مخالفت اللہ نے سے نہیں تھی. ابلیس کی مخالفت تھی کہ غیر اللہ کو کیسے میں حجت مان لوں. اور جب رسول نے ایک دفعہ ممبر سجایا اور ہاتھ اٹھایا اور دونوں ہاتھوں میں بلند کیا اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اب ابلیس نکل کے سامنے آ گئے سارے. جس کے اندر جتنا ابلیس ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. میں نہیں کہا، قرآن کیا ہے سنا رہا ہے. اللہ نے کہا غیر اللہ کو سجدہ کرو. اللہ کی مرضی. آتے ہیں شرک. خانہ کعبہ کیا ہے؟ سوال پوچھو جوانوں سے. آپ نے ایک بت بنایا، ایک شخص نے ایک بت بنایا. کس چیز سے بنایا؟ لکڑی سے بنایا، پتھر سے بنایا، لوہے سے بنایا. کچھ لوگ کھانے سے بناتے تھے، جب بھوک لگتی تھی وہی بت کھا جاتے تھے. ہے روایتوں میں موجود. ان چیزوں سے بنایا نا بت.
اللہ نے کہا سارے بت توڑ دو، کوئی لکڑی کو سجدہ نہیں کرے گا، کوئی پتھر کو سجدہ نہیں کرے گا، کوئی اینٹ کو سجدہ نہیں کرے گا. اور پھر کہا انہی اینٹوں سے انہی پتھروں سے گھر بناؤ، سب اسی گھر کو سجدہ کریں. تو سجدہ کس چیز کو ہو رہا ہے؟ سجدہ اللہ کی مرضی کو ہو رہا ہے. جہاں اللہ کی رضا ہے، جہاں اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کو سجدہ ہو رہا ہے. اس بات کو آپ سن لیں، گھر جا کے سوچیے گا سجدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اللہ کی مرضی کو. کوئی اور خاتون ملتی ہے جس کے لیے اللہ کہتا ہے جو زہرا کی مرضی وہی اللہ کی مرضی، جو اللہ کی مرضی وہی زہرا کی مرضی. اب سمجھے سجدے کہاں ہونے چاہیے، کس طرف ہونے چاہیے، کس کے کہنے پہ ہونا چاہیے. ہم سجدہ کرتے ہیں تو کس کے کہنے پہ کرتے ہیں؟ کس نے سجدہ کرنا سکھایا انسان کو؟ یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا بابا ہے، زہرا کا شوہر ہے، یہ زہرا کے بچے ہیں. صلوات سجدہ اللہ کی مرضی کو، اطاعت اللہ کی مرضی سے. جہاں اللہ کے سر جھکاؤ وہاں سر جھکاؤ، جہاں اللہ کے یہاں سے رخ موڑ لو وہاں رخ موڑ لو. حدیث ہے نا، حدیث فقر ہے. آپ نے کہا کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے. طبیان ہے، بیان ہے، ہر چیز بالکل کلیئر ہے، ایویڈنٹ ہے، ساری چیزیں ایویڈنٹ ہیں. امام صادق علیہ السلام حج کے موقع پہ خانہ کعبہ کے پاس ایک خیمہ نصب ہے، اس میں ہمارا اور آپ کا امام موجود ہے. بسم اللہ. اور ایک شخص جو ہے وہ شام کی جانب سے آتا ہے اور اپنے آپ کو عالم و فقیہ کہتا ہے اور کہتے ہیں مجھے قرآن کا علم ہے، مجھے سنت کا علم ہے، مجھے ادبیات عرب کا علم ہے، بہت سارے علوم گنواتا ہے. اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے کسی شاگرد سے یا آپ سے جو ہے وہ مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور جس طرح سے بیان کیا گیا ہے روایت کے اندر، امام جو ہیں ایک دفعہ اصحاب کو نظر دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا پردہ ہٹانا. پردہ ہٹایا اور کو دیکھو بہت دور سے وہ ہشام آ رہا ہے، اس کے انتظار کرو. ہشام کتنا بڑا جو آیا امام صاحب، کہتے ہیں کہ ینگ سا ایک لڑکا ہے، اس کی ابھی داڑھی تھوڑی نہیں نکلی تھی. اور جیسے وہ امام نے آیا، امام نے کہا کہ دیکھو مناظر آیا ہشام، بسم اللہ کرو. حضور یہ جو کیمیا گری ہے نا محمد والے محمد کی، یہ جوان اور بچہ اور بوڑھا نہیں دیکھتی. میں آپ کو ایک مثال دوں اور میں چاہوں گا اس پر آپ غور کیجیے گا اور اسے محسوس کیجیے گا. یہاں پہ اگر میں خاک بچھا دوں بہت ساری، حسینی کے انتظام والی یہاں پہ بہت سارے مٹی لا کے ڈال دیں اور آپ اس پہ چلیں آرام سے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اور یہاں کی میں ایک چھوٹی سی ٹکیا، ایک تربت، ایک سجدے کا لا کر رکھتا ہوں. ہر جگہ آپ چلنا گوارا کر دیں گے، اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ خاک شفا ہے، کیونکہ اس کو نسبت ہے حسین سے. بھائی جو مٹی یہاں پہ موجود ہے وہ بھی مٹی ہے، جو اس ٹکیے کے اندر ہے، جو ٹکیا ہے، جو ہے کلے ٹیبلٹ ہے، وہ بھی ٹکیا ہے. اس میں اور اس مٹی میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے نسبت کا. اس خاص مٹی کو نسبت ہے حسین ابن علی سے. 1400 سال پہلے مولا نے اس مٹی سے اپنے آپ کو جوڑا اور آج مٹی جو ہے کائنات کو شفا دے رہی ہے. مٹی ہے نا، مٹی نسبت ہوئی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں آپ اور اس کو سوچیے گا، جو ایک بے جان مٹی میں اگر اس کو نسبت ہو جاتی ہے مولا امام حسین سے تو وہ بیماریوں کا علاج کرتی ہے، خاک شفا بن جاتی ہے. وہاں کیوں؟ کیونکہ اس سرزمین پہ ہمارا مولا دفن ہے، اس کی ذریعہ ہے. وہ جو مولا ہم اور آپ کے دل میں زندہ ہے، ہم بھی تو خاک کے ہیں نا. ہم اور آپ بھی تو خاک کے ہی بنے ہیں. وہاں تو مولا دفن ہے، یہاں مولا زندہ ہے ہمارا آپ کے دل میں. کب یہ خاک پر خاک شفا بنے گی؟ پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں اپنا. عزیزان محترم، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں، مومنین کرام، اپنے مقام اور مرتبہ کو پہچانیں، اپنی حیثیت کو جانیں. جن عزاداروں کو بی بی زینب سلام کرتی ہے، آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں، آپ اپنا پوٹینشیل سمجھیں،
آپ ہرکس و ناقص کے دروازے پر نہ بیٹھیں. آپ منگتے ہیں سوالی ہیں تو بیٹھیں گے صرف علی کے دروازے پر. وہ جو تربت کو تراب کو خاک کو خاک شفا بنا دے، وہ آج اگر حسین ہمارے قلوب میں زندہ ہے، ہم کیا بن سکتے ہیں؟ ہمیں پرواز کہاں تک مل سکتی ہے؟ یہ کیمیا گری کی آپ اپنے مولا کو اجازت دیں گے؟ کیونکہ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کا تو مولا چاہتا ہے کہ آپ سفیر آئے، آپ کو آپ کا مولا سلمان اور ابوذر اور مقداد سے الگ نہیں سمجھتا. آپ اس کو اجازت تو دیں، آپ اس کو موقع تو دیں اپنے امام کو. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے مجال ملتی، یعنی کہ مولا پابند ہے کسی چیز کے، ہمارا کوئی امام کسی چیز کا پابند نہیں ہے. لوگ جب نہیں بیٹھے ہوئے سامنے تو نہیں بیٹھے ہوئے، جو ہیں چاہنے والے بیٹھے ہوئے، کوئی ڈر کے مارے نہیں بیٹھا، خوف کے مارے نہیں بیٹھا، کسی وجہ سے نہیں بیٹھا. تو مولا ہمارا کہتا ہے کہ جو لفظ صمد ہے قرآن کے اندر، سورہ توحید کی بات نہیں کر رہا، آیت کی بھی بات نہیں کر رہا، اللہ الصمد، یعنی جیسے صمد ہے نا لفظ، الصمد الف لام صاد میم دال، اس سے پوری شریعت نکال کے تمہارے سامنے رکھ دوں میں. اس لفظ صمد سے پوری شریعت نکال کے سامنے رکھ دوں میں. لیکن تم لوگ تیار نہیں، تم لوگ آمد ہے، مطلب ہمارے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے. ہشام نے اجازت کی اپنے امام سے اور مناظرہ شروع کیا، اور مناظر نے کہا کہ ہمارے پاس کتاب ہے، تمہارے پاس کتاب ہے، جو سوالات ہوئے. اس کے بعد ہشام کہتے ہیں ایک بات بتاؤ، کیا قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے؟ جو کتاب ہے یہ قرآن، کہ ایک قرآن کافی ہے؟ اس نے کہا بالکل کافی ہے. کہ نہیں اچھا جس کو عربی آتی ہے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بات سمجھانے کی، جس کو عربی آتی ہے اس کے لیے کافی ہے؟ اس نے کہا کافی ہے. اس کو سنت پتہ ہے، اس کے لیے کافی، یہاں کافی ہے. تو کہہ رہے ہیں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر یہ قرآن کافی ہے، تمہارے پاس سیریا میں قرآن ہے، ہمارے پاس مدینہ میں قرآن ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یہاں کیا چیز کھینچ لائی ہے؟ یہ امام تو کھینچ کے لایا تمہیں، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے. کیونکہ قرآن کی ہر آیت چیخ چیخ کے بنا رہی ہے کہ میں ایک تصور ہوں، مصداق تلاش کرو. میں ایک آئیڈیا ہوں، اس کو امپلیمنٹ کرنے والا شخص بیان کرو، ڈھونڈو اس کو جا کے. میں تمہیں کلیات اور اصول سکھاؤں گا، اس اصول کا پابند ڈھونڈو. میں تمہیں ایک متقی بتاؤں گا، جا کے امیر المتقین ڈھونڈو. میں تمہیں مومن سکھاؤں گا، جا کے امیر المومنین ڈھونڈو. سوال بھیجتے ہوں آپ قرآن کی آیت پڑھیں. آپ سے میں پوچھوں، بچوں سے کبھی بات ہوتی ہے تو سوال ہوتا ہے، میں نے کہا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور سب کہتے ہیں نا بک آف گائیڈنس، قرآن کے لیے ہے بک آف گائیڈنس. اچھا سب کے لیے بک آف گائیڈنس فار آل آف ہیومینٹی. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ ایک کام کریں، شروع کریں، بسم اللہ کریں. انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا سورہ بقرہ سے شروع کیجیے گا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی عیب اور شبہ اور گنجائش ریب نہیں ہے. ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. میں کہ یہ تو تیسری آیت میں ختم، یہ تو تیسری آیت میں ختم. ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. آپ کس اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے لیے ہدایت ہے؟ اور آگے پڑھتے قرآن جاتی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا، اس کی ذات تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس کے حقائق کو بیان نہیں کر سکتا. اس کی ذات جو ہے بعین نہیں، جس طرح اللہ نے اتارا ہے آپ کے دل میں نہیں اتار سکتا کوئی، مگر یہ کہ طاہر و مطہر ہو. میں نے کہا کون ہے یہ؟ انما یرید اللہ لیطہرکم ویطہرکم تطہیرا. تو کون سی کتاب جو کافی ہے؟ ہر بات بھی پوچھنا کہ قرآن میں دکھائیے، قرآن میں دکھائیے. یہ تو قرآن میں لکھا، تو رسول نے کب کہا کہ ہر چیز قرآن کے اندر ہے؟ آیت لے کے آتے ہیں بیان کی کہ ہر چیز بیان ہے، ہر چیز موجود ہے. اس لیے حدیث پڑھنا ضروری تھی، اس لیے حدیث کو پڑھنا ضروری ہے کہ آدھا سچ قرآن ہے. سچ حقیقت، آدھی حقیقت قرآن سے ملے گی، لیکن تمام حقیقت اور قرآن اہل بیت سے ملے گی.
ورنہ تو جنگ رک جاتی. جب آپ نے صفحات قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا صفین میں، تو آپ کا امام آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ یہی تو کہہ رہا تھا کہ وہ خاموش ہے، میں بول رہا ہوں. وہ نہیں نطق کر سکتا، میں ناطق ہوں. وہ تمہیں کیا بتائے گا؟ بعض دفعہ قرآن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی اور جو آپ کو سمجھنا تھا آپ نے اپنے حساب سے، اپنے انداز سے، اپنی عقل لڑا کے سمجھ لیا. امام کہتے ہیں ہم نہیں ہونے دیتے، ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کی جو حقیقت ہے، جو سر ہے، جو بات ہے، اسی طرح سے بیان ہوتی ہے. نہ میں ایک بات کہوں گا کہ میرا حسن بعد میں آ کے کوئی ایسی بات کہے کہ آپ کہیں کہ اس میں بات ٹکراتی ہے. نہیں، ہم پہلے بھی وہی ہیں، ہمارا آخری بھی ویسے ہی. کل ایمان کل قرآن حق دا امام نعرے حیدری. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن 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 جو لوگ کر رہے ہیں، خدا ہم کو، ہمارے بچوں کو قاریان قرآن سے قرار دے، حافظان قرآن سے قرار دے، قرآن سمجھنے والوں میں سے قرار دے. لیکن وہ قرآن نہیں جو صرف جھوم جھوم کے پڑھا جاتا ہے. ہمیں یہی توہین نہیں کہہ رہا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ویسا نہ قاری بننا ہے نہ ایسا قرآن سیکھنا ہے. ہم نے قرآن اس سے سیکھا جس نے نوک نیزہ تو قرآن اس طرح سے کوئی قاری قرآن ہو تو پھر ہم اس سے قرآن سیکھیں. نہ لقب نہ ٹائٹل، دس ڈز ناٹ امپریس اس. ہماری لیے قرآن پڑھنے والا مکتب اہل بیت، جب تک عشق رسول دل میں نہ ہو تو مجھے نہیں پتا تم کیا پڑھ رہے ہو، کس طرح سے پڑھ رہے ہو. قرآن پھر ویسے پڑھا جائے اور ان جیسا پڑھا جائے اور ان سے سیکھ کے پڑھا جائے کہ ایک دفعہ قرآن ان کو پڑھ رہا ہے، ایک دفعہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے. کوئی ایسی ذات، ایسی شخصیت، ایسی ہستی لے کے آؤ جب وہ قرآن پڑھ رہی ہو تو قرآن بھی ان کو پڑھ رہا ہے، تو پھر ان سے قرآن سیکھا جائے، پھر ان سے قرآن پڑھا جائے، پھر ان سے پوچھا جائے علی بن ابی طالب آپ بتائیے کہ اسرار کیا ہیں، حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے. سلام علیکم محمد والے. قرآن کے اندر حق ہے، حقیقت ہے، لیکن اس کی چابی محمد والے محمد کے پاس ہے. اگر کوئی تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اگر کوئی ہدیہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اگر کوئی گفٹ ہے، آپ کہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے انسان کے لیے؟ انسان کو خلق کیا اللہ نے، سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اہل بیت. لیکن اہل بیت کا امتیاز کیا ہے جو تمام لوگوں سے فوقیت رکھتے ہیں؟ وہ کا علم ہے. یہ کسی کو نہیں سکھایا جو ہم نے آپ کو سکھایا. قصہ آپ کے سامنے آپ نے سنا ہے. اللہ کے ایک نبی کے بعد ایک وقت آیا، اللہ نے کہا کہ موسیٰ، خضر نام کے ایک شخص ہے، اس کے پاس اب چلے جائیں. اچھا، یہ قرآن کے اندر جو سورے ہیں اور سوروں کے اندر جو قصے ہیں اور جو قصوں کے اندر باتیں ہیں، کس کی کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں. یہ تو ہم کہیں ہم یہودی ہیں تو ہمارے نبیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہم کہ ہم عیسائی ہیں ہمارے نبی کی بات ہو رہی ہے، ہم ان کے قصے بتا رہے ہیں. ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں ان کے قصے کیوں سنا رہے ہو؟ یہ بات غور کیجیے گا اور غور سنیے گا، کیونکہ تاریخ کا انداز اور انسان کا مزاج جو ہے وہ سکلیکل ہوتا ہے. جو بات ایک دفعہ ہو چکی ہوتی ہے دوبارہ پھر سے سامنے آتی ہے. انسان کی فطرت بدلتی نہیں ہے. میں کہتی ہوں جو موسیٰ کے ساتھ کیا وہ علی کے ساتھ کریں گے، جس طرح ہارون کے ساتھ ہوا اس طرح حسن کے ساتھ ہوگا، حسین کے ساتھ ہوگا. دیکھو خبردار ان لیسنز کو بھولنا نہیں، ان چیزوں کو اپنے ہاتھ سے گوانا نہیں. قرآن کا ہر داستان، ہر قصہ میں ادب سکھا رہا ہے ہمیں، اور آپ کو آداب سکھا رہا ہے کہ کس طرح محمد وال محمد کے ساتھ رہنا ہے، کس طرح برتاؤ کرنا ہے. فرعون کون ہے، شداد کون ہے، حامان کون ہے، نمرود کون ہے، یہ خسرتیں سب واضح ہیں قرآن کے اندر. اور ہر آیت آپ کو اس لیے بتا رہی ہے کہ خبردار رہنا، ہوشیار رہنا. تمہارے سامنے ہو تو تم کیا کرنا، تمہارے سامنے ہو تو تم کیا کرنا. حضرت موسیٰ گئے، قصہ آپ کے سامنے ہے. پہلے اتفاق ہوا، جوان لڑکے کو جو ہے حضرت خضر نے مار دیا. حضرت موسیٰ نے سوال پوچھا کہ یہ لڑکے کو کیوں مارا؟ خضر کا سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ خضر سکھا رہے ہیں کہ حجت خدا کے ساتھ کس طرح رہا جاتا ہے. سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟
کشتی میں سوراخ کی. موسیٰ نے پوچھا کیا کر رہے ہیں آپ؟ خضر کا سوال میں پوچھ رہے ہیں. جس گاؤں سے، جس قبیلے سے، جس دیہات سے دھتکارے گئے، نکال دیے گئے باہر، وہیں کی آپ دیوار اور عمارت تعمیر کر رہے ہیں. موسیٰ نے پوچھا کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی؟ خضر کہہ رہے ہیں سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ لن تستطيع معي صبرا. موسیٰ مجھ سے صبر نہیں کر سکتے. هذا فراق بيني وبينك. اب آپ اپنے راستے، ہم اپنے راستے. کیونکہ اتباع کا، پیروی کا، محبت کا، عشق کا تقاضا یہ ہے کہ سوال نہ کرو، سوال نہیں کرو. اب ایک وقت وہاں پہ آئے جب اب وقت ہے کہ لوگ فراق حاصل کریں. موسیٰ اپنے راستے، خضر اپنے راستے. تو یہ کہتے ہیں پرندہ ہے، روایت کے اندر بات موجود کہ ایک پرندہ آتا ہے اور وہ پانی میں ایک بوند دیتا ہے، اور اس بوند کو جہاں موسیٰ اور خضر کھڑے ہیں وہاں بیچ میں قطرہ کے آگے چلا جاتا ہے، اور پھر پانی کی بوندوں کو جمع کرتا ہے. کبھی مشرق جاتا ہے، کبھی مغرب جاتا ہے، کبھی شمال جاتا ہے، کبھی جنوب جاتا ہے، اور پانی کے خطروں کو پھیلاتا رہتا ہے. اس ڈائریکشن میں آتا رہتا ہے، پانی کے خطروں کو پھیلاتا رہتا ہے. اب موسیٰ نے خضر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ خضر نے کہا مجھے نہیں پتا، اس کا علم اللہ نے مجھے نہیں دیا، اب میں سوال کروں گا. تو اس وقت ایک ملک مکرم اللہ کا آیا اور کہا کہ یہ جو قطرہ آپ اور موسیٰ کے بیچ میں گرایا ہے اس پرندے نے، یہ وہ علم ہے جو آپ دونوں کے بیچ میں موجود ہے. جو آپ کا تمام علم ہے وہ ایک قطرہ ہے، اور جو قطرہ شمال میں ہے، جنوب میں ہے، وہ علم ہے محمد اور آل محمد. وہ علم ہے محمد و آل محمد کا. تو یہ امتیاز ہے، یہ بزرگی ہے، یہ شرف ہے، یہ فضیلت ہے کہ چوروں نے جو ہے جب چوری پہ آئے تو اس کو بھی پھر اچھا دروازہ ہے تو شہر کی کھڑکی بھی ہونی چاہیے، ایک برنالہ بھی ہونا چاہیے، سوچ سسٹم بھی ہونا چاہیے، ہوتا ہوگا. دیکھیں اچھا بعض لوگ بعض دفعہ ناراض ہوتے ہیں، اور حق بھی ہے ناراض ہونے کا. بھائی ہمارے مولا کی فضیلت ہے، مولا کائنات کی فضیلت ہے، آپ کسی اور کے نام سے اس کو منسوخ کر دیں، اور ہو رہی ہے اور باقاعدہ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پہ اگر آپ نے دیکھ لیا بعض فضائل جو مولا کائنات کے ہیں منسوخ کر دیے سامنے سے کہ وہ مولا کے اوپر فخر کر رہا ہے. مولا کی مختص فضائل ہیں جو مولا سے منسوب ہیں، انہوں نے آپ سے اپنے آپ سے مختص کر لیے فضائل. لیکن سلام اللہ علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اب علی ابن ابی طالب سے تمام فضیلتیں چھین لیں، لیکن فضیلت تو چھین نہیں سکتے نا، آپ نسبت دے سکتے ہیں آپ سے. آپ سب کچھ علی ابن ابی طالب سے چھین لیں، ایک فضیلت کا امکان نہیں چھیننا، اور یہ فضیلت ہے جب رسول یہ آگے بات کہیں کہ تمام نبیوں کی اولادیں ان کی سلب سے ہوئیں، میری اولاد علی کی سلب سے ہوئی. تم کو مریض العلم بنا لو، امیر المومنین بنا لو، امام المتقین بنا لو، لیکن حسنین کا بابا صرف علی. زہرا کا اگر کوئی شوہر ہے، اور ایسا نہیں کہ کوئی رشتے نہیں آئے تھے، رشتے آئے بھی، ٹھکرائے بھی گئے، کہ اللہ نے ارادہ ہی کیا کہ اگر کوئی کف ہے زہرا کا تو علی ابن ابی طالب ہے. خوشنودی ہے سیدہ زہرا بآواز بلند صلوات. تو ہاں بعض دفعہ ہوتے ہیں مومنین پریشان کہ بتاؤ یہ بھی چھین لی، یہ فضیلت بھی اپنے سے منسوخ کر دی. لیکن آپ تسلی رکھیں، جس دن وہ کہتے ہیں نا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب وہ دن آئے گا نا، جب زمین اپنے راز اگلے گی، تو ایک راز زہرا کے اس آخری فرزند کے دلوں سے بھی اگلے گا. اس دن ہمارا مولا بتائے گا کہ کیا چیز کس طرح سے کب تھی اور کون سی فضیلت علی ابن ابی طالب کی ہے. اس وقت کس میں ہمت نہیں ہے کچھ، نہ جھوٹ بولنے کی، نہ غلط بیان کی. مولا اس دن کو جلدی لے کے آیا. اللہم عجل ولیک الفرج.
اگر قرآن واقعی جس طرح سے آپ نے سمجھا کہ بیان ہے، اس کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے، تو قرآن کی اس آیت کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے جہاں اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو اللہ کا رسول دے رہا ہے لے لو، اور جس سے منع کرتا ہے اسے چھوڑ دو۔ تو اگر صرف اللہ کے رسول نے کتاب دی ہوتی تو اس آیت کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ صرف قرآن نہیں دیا، قرآن کے علاوہ بھی کچھ ایسا دیا ہے کہ اس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ جو بھی رسول دے اس کو تھام لو، رکھ لو اپنے پاس سنبھال کے، اس سے دور مت ہونا۔ ایک مسئلہ، ایک اور مسئلہ، ایک تو کتاب کتاب کتاب، یہ ایک ایکسٹریم ہو گیا۔ دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ ہماری عقل، ہماری عقل ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ This does not make logical sense. This does not make logical sense. Rational بات نہیں ہے۔ کیا کریں؟ فلسفہ شہادت امام حسین ڈھونڈیں، جسٹیفائی کریں the philosophy of امام حسین۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے تمام احترام کے ساتھ، تمام احترام کے ساتھ، ہم اور آپ جب بیٹھ کے امام کی پوزیشنز کو جسٹیفائی کرتے ہیں، ہم اپنی عقل کے پابند ہیں اور مجبور ہیں اس سطح کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اس کو ہم توڑ نہیں سکتے۔ جب تک زہرا کا لال خود نہیں بتایا میں کیوں گیا، کیوں شہید ہوا، کیا مصلحت تھی، نہ مجھے حق ہے کچھ بولنے کا، نہ کسی کو، نہ شیخ کلینی کو کوئی حق ہے بولنے کا، شیخ مفید کو حق ہے بولنے کا، کسی کو حق نہیں بولنے کا، جب تک خود سید الشہداء نہیں بتائیں، یا بہن زینب بتائے گی، یہ بیٹا سید السجاد بتائے گا۔ آپ اینالائز کر سکتے ہیں، شاید یہ مصلحت ہو، شاید یہ وجہ۔ اکثر پیرنٹس اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں بیٹا نماز نہیں پڑھ رہے۔ امام حسین نے اسی نماز کی تو جان دی تھی، کس کے بارے میں لکھا ہوا ہے؟ امام حسین نے نماز کے لیے جان دی تھی۔ یہ جو سب پڑھ رہے ہیں ہاتھ باندھ کے، ہاتھ کھول کے، اس نماز کے لیے امام حسین کو نہیں سمجھے کہ باہر سے سمجھ رہے تھے۔ امام حسین نے نماز کی جان دی تھی، نماز کی جان قربان ہو حسین ابن علی، نمازیں قربان ہو حسین ابن علی، روزے قربان ہو حسین ابن علی، جس کا بیٹا شام میں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں انا ابن الصفا والمروہ، صفا کا بیٹا میں سجاد، مروہ کا بیٹا میں سجاد، انا ابن الکعبہ، میں کعبے کا بیٹا میں سجاد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، محمد وآل محمد صلوات۔ اس بات کو عزیزان محترم سمجھنا، یہ بہت اچھا کہ آپ نے چارلز ڈکنس کی اور مہاتماؤں کی اور مختلف لوگوں کی کوٹیشن لگا دی کہ یہ امام حسین کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اپنے بھی کہتے ہیں حضور، ہمارے نہیں کہتے، ہمیں فرق کہتے رہتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ یہ شخص حد تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے پہنچ گیا، لیکن وہ ڈیفائن نہیں کرے گا حسین ابن علی کون ہے۔ وہ نہیں بتائے گا کہ حسین ابن علی کو کس طرح مانو، کس طرح چاہو۔ یہ صرف حسین کا نانا بتائے گا جب کہے گا حسین منی وانا من الحسین، اور کسی کو حق نہیں بتانے گا کہ حسین ابن علی کو، اور کسی اور سے کوئی انتظار میں رکھیے گا کہ حضور آپ بتائیں کہ امام حسین کیسے تھے۔ سرکار، میرے بھائی، میرے بزرگوار، ایک ریمائنڈر، جو لوگ 40 میں جا رہے ہیں خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کریں، اور جو لوگ مومنین نہیں جا سکیں گے خدا ان کو آئندہ آنے والے سالوں بعد اپنے مولا کی زیارت کا شرف۔ میں ایک بات کہوں، اور شاید میری فریٹرنیٹی والے مجھ سے ناراض ہوں، لیکن یہ بات کہنا ضروری ہے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن جب میں کتاب لکھوں گا مولا امام حسین پہ تو وہ میری سبجیکٹیو انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میں نے 20 سال حوزے میں پڑھا اپنے اساتذہ کے پاس، لیکن پھر بھی امام حسین کو میں نے اس طرح رسم کیا کتاب پر جس طرح میں امام حسین کو سمجھاؤں، ایسا نہیں نا۔ آج مجھے میرے استاد وہ 40 سال پڑھے ہیں، ان کے استاد نے 60 سال پڑھا ہے، لیکن پھر بھی یہ محدود ہے حسین جو امیج بن رہا ہے اس استاد کی انڈرسٹینڈنگ میں۔ آپ حسین تک کیسے پہنچیں گے جب آپ کا نقی امام سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ؟ زیارتیں آپ کو سکھائیں گی سید الشہداء کون ہے۔ حضرات مفاتیح اٹھائیے، شیخ عباس قمی نے خدمت میں کی، مفاتیح اٹھائیے، زیارات پڑھیں۔ ایک ایکسرسائز میں آپ کو ایکٹیویٹی دے رہا ہوں،
اپنے بچوں جس کو جب موقع ملے زیارت شعبان اٹھائیں، زیادہ ماہ مبارکہ رمضان اٹھائیں، شب قدر اٹھائیں، عید فطر کی اٹھائیں، عید اضحیٰ کی اٹھائیں، جتنی مناسبات ہیں اب مختلف زیارتوں کو رکھیں اپنے سامنے، مطالعہ کریں، ترجمہ پڑھیں اس کا، پھر پتہ چلے گا کہ آپ کا امام کون ہے، کیونکہ بتانے والا امام ہے۔ ہم نہ کسی عالم کے محتاج، احترام ان کا اپنی طرف، ان کی خدمت اپنی طرف، ان کا مقام اپنی طرف، ان کی محبت آل محمد سے اپنی طرف، لیکن عقیدہ اپنے امام کے بارے میں ہم اپنے امام سے ہی لیں گے بس۔ ہمارا امام ہمیں سکھائے گا کہ امام کو کس طرح ماننا ہے۔ ایک بات سمجھ لیجیے عزیزان محترم، منبر پہ میں نے ایک بات شاید پہلے کہی ہو، تمام بزرگان دین جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے مقامات کو بلند کرے، لیکن جب کبھی منبر پہ کسی چاہنے والی کا نام لیا جائے، جب کسی پرسنالٹی کا آپ کو نام لینا ہی ہے، کم از کم حر ہونا چاہیے، کم از کم حر ہونا چاہیے، یا حر یا حضور، کیونکہ بچوں کو کیا سکھانا ہے، بچوں کیا بتائیں گے، بچوں کو کس طرح سمجھائیں گے، کیا بات اس تک پہنچائیں گے۔ دیکھیں عزیزان محترم، اس بات کو سمجھیں، جو میرا استاد عالم دین، جو ان کا استاد عالم دین، انہوں نے دین کو سیکھا، سمجھایا، آپ کو بتایا، لیکن اپنے اساتید کو بھی میں نے دیکھا ہے، اپنے اساتید کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب شبیر الجنہ برآمد ہوتی ہے تو اپنا ماما اتار کے اس سے مس کرتے ہیں شبیر سے۔ کیا بات، قم میں دیکھا ہے، نجف میں دیکھا ہے، شبیر الجنہ سے اپنا ماما مس کرتے ہوئے کہ اس کی تبرک سے، اس کی برکت سے شاید عقل میں وسعت آئے، علم میں نورانیت آئے۔ سمجھے عزیزان محترم، نسبت حسین سے، جیتے رہو بیٹا، جس طرح خاک شفا کو، خاک کو خاک شفا بنا دیتی حسین، اس حسین کو آپ نے اگر اس میں واقعتاً اتار گیا، اگر حقیقت میں اتر گیا تو اس خاک کے اندر کیا کرشمے دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ سوچیں آپ پوٹینشیل پہچانا اپنا، اللہ اکبر۔ اور اس بات کو شاید میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو اصحاب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر، اس میں کتنے آپ کہیں گے کوالیفائڈ فقہا تھے یا مجتہد تھے؟ کتنے افراد ایسے تھے جو کوالیفائڈ آؤٹ آف 72، کتنے آپ کہیں گے کوالیفائڈ مجتہدین فقہا تھے؟ کچھ تو ایسے اصحاب تھے شہداء کربلا میں جن سے زیادہ نمازیں آپ اپنی زندگی میں پڑھ چکے ہیں، اپنی زندگی میں آپ ان سے زیادہ نمازیں پڑھ چکے ہیں، لیکن وہ کیا سمجھے؟ اس کو ایک بات سمجھیں کہ حضور کلمہ بھی حسین ابن علی، توحید بھی حسین ابن علی، لا الہ الا اللہ حسین ابن علی، علی ماؤں سے راضی ہوگی جنہوں نے یہ تربیت کی، مولا آپ کے والدین سے راضی ہوگی جنہوں نے رزق حلال آپ تک پہنچایا، اور یہ معرفت آپ کے دل میں آئی، آپ کی سماعتیں اس قدر اجاگر ہیں، خدا اس کو سلامت رکھے۔ لیکن اس بات کو عزیزان محترم سمجھنا ضروری ہے، زیارتوں کا مطالعہ کریں کہ کس طرح آپ کے امام کو تعارف کراتے ہیں، کوئی بھی زیادہ اٹھیں اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ مجھ سے لکھ کے یہ بات لے جائیں، کوئی اور کتاب آپ پڑھیں نہ پڑھیں، کوئی اور کتاب پڑھیں نہ پڑھیں، صرف زیارتیں پڑھیں جو مفادی کے اندر موجود ہیں ترجمے کے ساتھ، اور آج کے سال اور آئندہ سال میں اپنے عقیدے کے اندر فرق دیں گے، اور پھر اس عقیدے کو سامنے رکھ کے جو سامنے ممبر میں بیٹھا ہوا ہے اس کے عقیدوں کو ناپیں اور تولیں، کیونکہ ضروری ہے۔ دشمن جو ہے وہ ہر قسم کی باتیں کرے گا، لیکن کسی کو حسین نے کیوں، کس طرح سے، کب کیا کیا کہنے کا حق نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ حسین کا بیٹا ہو یا حسین کا وارث ہو۔ میں جذباتی باتیں کرتا ہوں، نہ میں خطابت کر رہا ہوں، مجھے آتی بھی نہیں ہے، میں صاف صاف دو والی بات کر رہا ہوں۔ حسین کو
حسین کس کا بیٹا ہے؟ حسین کس کا بیٹا ہے؟ اسی محمد کا تو بیٹا ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ محمد تمہیں یا میں نے پہچانا یا تمہارے بھائی علی نے پہچانا. رسول کہہ رہے اللہ کو یا میں نے پہچانا یا میرے بھائی علی نے پہچانا, علی کو یا اللہ نے پہچانا یا مجھ محمد نے پہچانا. حسین انہیں کا تو بیٹا ہے. ہم اور آپ کیا بتائیں گے کہ امام نے اس مصلحت کی بنا پر یہ طلب. بچے اکثر مجھ سے سوال پوچھتے ہیں اور ان کا حق ہے بیکاز دس از دی انالوجیکل اور ریشنل اور انالیٹیکل مائنڈ کہ امام حسن نے قیام کیوں نہیں کیا, امام حسین نے قیام کیوں نہیں کیا. میں آپ بزرگوں سے چاہوں گا میری مدد کریں, اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیں, ان کی مرضی. مولا حسن کی مرضی, مولا حسین کی مرضی, ہم مرضی کے تابع غلام. خانہ کعبہ دائیں ہاتھ, بائیں ہاتھ. ایک دم سے رسول نے رخ بدلا, اب خانہ کعبہ رائٹ ہینڈ پہ. پوچھنے والے سوال نہیں پوچھا کہ پوچھا لوگوں نے کہ رسول بھول گئے, رسول کے ذہن سے نکل گئی بات, کوئی پریشانی ہوئی. علی امیر المومنین نے اپنا رخ پہ موڑ لیا. سب نماز پڑھ رہے ہیں قبلہ اس طرف, رسول نے چہرہ موڑ لیا. مولانا نے کہا سب اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ رسول کی مرضی بھائی. بے شک وہ شریعت کے پابند نہیں ہے, شریعت محمد کا پابند ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ زہرا کی مرضی میری مرضی, اب بس اسی مرضی پہ ساری عرصہ ختم ہو جاتی. اسی مرضی پہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تمام چیزیں ختم. کوئی بات نہیں کرنے کی, کوئی گفتگو نہیں, کوئی آپ ڈیبیٹ نہیں کریں وہ ایسے تھے وہ ویسے تھے. آل محمد کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتا نہیں ہے. میں پھر بات کہہ رہا ہوں, بات جذبات کی نہیں ہے, بات ویری ایویڈنٹ ہے, بہت کلیئر ہے. آپ کہیں کہ ہم یہ مناتے ہیں آپ بھی وہ منائیں, حضور صرف اہل بیت ختم. بات بہت بڑے ہوں گے, بہت سارے, کچھ بھی ہم مان لیں, ٹھیک ہے صحیح ہے, لیکن محمد اور آل محمد کے مقابلے نہیں آ سکتے, کچھ بھی نہیں. اس لیے آپ کا رسول کہہ گیا کسی کے لیے آئی یہ آیت سوائے اہل بیت کے کہ اجر رسالت ہے صرف زہرا سے محبت ہے. میں محمد رسول اگر میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو صرف اہل بیت علیہ السلام, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا نہیں مانگتا, نہیں چاہیے, تم دے بھی نہیں سکتے. اگر دینا چاہتے ہو تو ان سے محبت, ان سے جڑ کے رہو, ان سے جڑ کے رہو, یہ دیں گے سب کچھ. کیوں فلسفہ نبوت کیا ہے سرکار, میں زیادہ وقت نہیں دوں گا, لیکن میں چاہوں کچھ ایسی باتیں کہوں کہ آپ گھر آ کے سوچیں, کہیں ڈسکشن ہو تو یہ بات آپ کو ڈسکس کریں. فلسفہ نبوت کیا ہے؟ فلسفہ نبوت یہ ہے کہ ہم اور آپ اور انسانیت اور انسان تاریکی, اندھیرے, جہل, گمراہی میں تھے, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, آنکھیں بند تھیں, ایک نور آیا, اس نے ہاتھ رکھا, کہا چلو, یہ نور تھا محمد کا. اب جب اس نور کے جانے کا وقت آیا تو کیا اللہ اس طرح چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں. تو پھر لے کے آئیں کوئی علی کے مقابلے میں ایسا جو علی کی طرح ہدایت کرتا ہے. متقی بننا ہے تمہیں, قرآن سمجھنا ہے, امیر المتقین ڈھونڈو کون ہے. مومن بننا ہے, قرآن نے کہا ہے نا کہ مومن بنو, امیر المومنین ڈھونڈو کوئی, اور کوئی ایسا ڈھونڈو. یہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں, اس کو محسوس کیجیے گا, کوئی ایسا ڈھونڈو جو تمہیں ہدایت دے کے تم پر احسان نہ جتائے. احسان جتانے والا استاد نہیں ہوتا. جب 3 دن تک روٹی کھلائی اور کہا کہ شکریہ کیسے ادا کریں, اتنے آپ یہ تھوڑی کر رہے ہیں, لِوَجْهِ اللَّهِ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. تم کیا شکریہ ادا کرو گے ہمارا؟ اللہ ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے. کسی اور کے گھر کے بارے میں یہ آیت آئی کہ اللہ اہل بیت کے گھر کے بارے میں بتا رہے کہ بھائی نیتوں کا حال آپ کے دل میں جو ہے مجھے نہیں پتا, میرے دل میں جو ہے آپ کو نہیں پتا.
علی نے روٹی دی، زہرا نے روٹی دی، حسنین نے روٹی دی، اما فضہ نے روٹی دی، سب نے روٹیاں دی. دلوں کے حال کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا. اللہ نے رسول پر وحی نازل کی کہ تم اعلان کرو کہ ان کے دل کا حال یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی سے کچھ نہیں چاہتے. ذرا زور سے بولو، ذرا اگلے بولو، ذرا پچھلے بولو. تو اپنی عقل کے ساتھ، اپنی شعور کے ساتھ، تمام علم کے ساتھ، بھئی اہل بیت کے جو مکتب ہے وہ علم کا مکتب ہے، استدلال کا مکتب ہے، دلیل کا مطلب ہے. جہل نہیں ہے، جہل بہت دور ہے. جس نے مخالفت کی وہ ابو جہل ہو گیا، جو ان کے چلے چلے پھر وہ چیلے ہو گئے، ان کے بیٹے ہو گئے، اب نام جہل ہو گئے سارے ہو گئے. یہ علم ہے، تمام علم ہے. آپ ڈاکٹر ہیں، اپنی نالج لے کے آئیں، اپنا کریٹیکل مائنڈ لے کے آئیں، اپنے امام سے سوال پوچھیں. حق ہے آپ کو پوچھیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا جب اس طرح طبیعت کرنی ہے، اس طرح فالو کرنا ہے تو ہماری عقل کہاں گئی؟ یہ تو عقلانیت نہیں ہے، یہ تو عقلانیت نہیں ہے کہ آپ کو اپنی عقل کو شامل کرنا. مثال دوں بچوں کو سمجھانے کے لیے. آپ کو خدا نہ خاص ایک بیماری ہوئی، آپ نے اپنی عقل کو استعمال کیا. پہلا اسٹیپ آپ نے کیا مشورہ، ایڈوائس کی دوستوں سے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، یہاں درد ہو رہا ہے ہمارے، کوئی اچھا ڈاکٹر ہو تو بتاؤ. فرسٹ اسٹیپ عقل نے بتایا کہ ہاں یہ کام ضروری ہے، مشورہ کرنا. دوسرا کیا ریسرچ کیا، آپ نے گوگل پہ لکھا کہ یہ بیماری ہے، اس شہر میں کوئی ڈاکٹر ہے ایسا. یہ عقل سکھا رہی ہے نا آپ کو سب تک. عقل نے بتایا کہ دیکھو پیدل چلنا تمہارے لیے مناسب نہیں، گاڑی میں بیٹھ کے جاؤ، تھک جاؤ گے، ایگزاسشن ہو رہا ہے، جو بھی مسئلہ ہے تمہارے ساتھ. یہ تمام چیزیں عقل بتا رہی ہے. جیسے اب ڈاکٹر کے آفس میں بیٹھے، اب ڈاکٹر کہے گا اب میں بولوں گا. تم جتنے بھی بڑے فنان ہو، جتنے بھی بڑے تمہیں معرفت ہو، جب تم میرے پاس آئے ہو اب تم سنو گے اور میں بولوں گا. جو آپ محمد وال محمد کے پاس آئے ہیں اب آپ سنیں گے اور وہ بولیں گے. سمجھے بات کو؟ سمجھے بات کو؟ عقل کا کام یہ ہے دروازہ دکھانا، دروازے تک لے آنا. اب دروازے پہ لکھا ہوگا ھذا باب مریدۃ العلم علی بن ابی طالب. عقل چھوڑی باہر، اب عشق کے مناظر شروع ہو. اب آپ کا امام سوال پوچھے تو موسیٰ اور خضر کی داستان یاد رکھنا، بنی اسرائیل کا قصہ یاد رکھنا. اب یہاں قرآن کام آئے گا. میں وہ تو نہیں کر رہا جو وہ لوگ کر رہے تھے. جب امام نے کہا کہ قیام کرو تو مشورہ دے رہا ہوں اپنے امام کو. پتہ نہیں کون لوگ تھے امام کو مشورہ دے رہے ہیں، امام سے بہتر سمجھنے والے. تو امام حسین علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اب یہ مدینہ اس قابل نہیں ہے بہن، یہ اس قابل نہیں کہ یہاں رہا جائے. اب آ کے لوگ مشورہ دے رہے ہیں امام کو، اس طرح سے کر لیں، اس طرح سے کر لیں، یہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں. امام نے کہا میں نے اپنے نانا سے وعدہ کیا ہے، بسم اللہ، اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے یہ چاہا ہے کہ اس طرح سے ہو تو اسی طرح سے ہو کر رہے گا. جو ساتھ چلنا چاہے وہ ساتھ چلے. حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. سمجھا امتحان آسان نہیں ہوتے سرکار. یہ جو ریشنل اور لاجیکل مائنڈ آپ لے کے آئے ہیں، جب کہہ رہے ہیں کہ ریشنل مائنڈ ہونا چاہیے، لاجیکل مائنڈ ہونا چاہیے. ایک بچی جس کی نہ عفت پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، نہ جس کے بارے میں کچھ برا کہہ سکتا ہے، مریم جس کے نام میں قرآن کے اندر تذکرہ ہے، اس کو والدہ نے اس لیے مانگا کہ مجھے بیٹا ملے تاکہ یہ اس مسجد کی، اس عبادت گاہ کی خدمت کرے. اللہ نے مصلحت میں بہتر یہ سمجھا کہ اس کو بیٹی دی جائے. اس میں صرف مرد ہیں اور یہ اکیلی بچی ہے. امتحان اس کا کیا ہے کہ ایک دن پیٹنٹ ہو جاتی ہے. سوچیں آپ امتحان کس لیول پہ ہوتا ہے. ایک بچی ہے جو عبادت گاہ میں ہے، جس کی عفت پہ، عزت پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اور اللہ نے امتحان کی اس انداز سے لیا کہ وہ ایک دن علائم حمل جو ہے اس پہ باز ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں امتحان کتنا سخت ہے. یہ اللہ امتحان دے رہا ہے. بھائی تمہیں پروف کرنا ہے کہ تمہارا کوئی مقام ہے تو امتحان کسی مقام کا ہوگا. اور ہر آدمی ہزار باتیں کر رہے ہیں، اے بنت عمران، اے عمران کی بیٹی، اے موسیٰ کی بہن، تم تو ایسے نہیں ہو،
تم خان والے سے یہ تہمتیں برداشت کرنے آسان نہیں ہے اللہ کے پاس میں امتحان لینا. تم کیا کر رہی ہو؟ یہ کیا چیز ہے؟ کب چھٹکا ملے گا؟ یہی سارے سوال حسین سے ہو رہے ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ حسین ہزار باتیں ہو رہی ہیں. میں ہر بات ممبر پہ نہیں کہہ سکتا. ہر بات کہنے والوں نے ہزار باتیں کی امام حسین کے حوالے سے. بچایا کس نے مریم کی عزت کو، آبرو کو؟ اور مقصد کس نے بتایا مریم کی خاموشی کا؟ ایک بچہ لا کے سامنے رکھا، بچے نے بیان شروع کیا. آپ تمام تہمتیں لگائیں، دنیا والے لگاتے ہیں کہ بنی ہاشم جو ہے قریش میں ان کی پوزیشن ویک ہو رہی تھی، تو انہوں نے جس طرح یزید نے کہا ڈھونگ رچا نبوت کا، محمد کو پرومیننٹ کیا، اپنی پوزیشن اسٹرانگ کی. ایک تہمت لگی نا. یہ کہنے والے نے کہا، سوچنے والے سوچتے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے. علی جنگجو تھے، علی کو جنگ لڑنے کا بہت شوق تھا، اس لیے خلافت چاہیے. ایک الزام ہے، کوئی کہہ سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے. حسن کے نانا نبی والد خلیفہ، حسن کو خلافت چاہیے تھی. معاذ اللہ کوئی کہنے والا ہی کہے، سوچنے والا ہی سوچ سکتا ہے. اب حسین نے جب ایک بچے کو گود میں اٹھایا کربلا میں، اب حسین کو کیا چاہیے سرکار؟ اب سوائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اگر میں پوچھوں what do you stand to benefit مولا، آپ کو کیا چاہیے زمین سے؟ اس بچے نے آ کے ان تمام شبہات کو ہٹا دیا، سارے الزامات کو ختم کر دیا. کوئی کہتا ہے خلافت ہے، دو شہزادوں کی جنگ ہے، یہ چاہیے تھا، وہ چاہیے تھی. اس لیے صرف یہاں پہ علی اصغر نے خاموش رہ کر یہ اعلان کر دیا کہ میرے بابا کو کچھ نہیں، صرف یہ چاہیے. سمجھ لو اس بات کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سمجھے اس بات کو؟ کیا تم نے؟ مسلمانوں بڑی محبت ہے تمہیں رسول سے. تم بھول گئے جب سجاد سجاد کو تم بازاروں میں لے کے گئے سجاد کو، سجاد نے کچھ کہا اس کے علاوہ کہ ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت ہیں. اے دنیا والوں، اے شام والوں، اے کوفے والوں، یہ جو بیٹی ہے نا یہ رسول کی نواسی، یہ رسول کی نواسی ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے. ہم اہل بیت ہیں. حدیث بار بار یاد دلا رہے ہیں، زندہ کیا ہے غدیر کو، زندہ کیا ہے مباہلے کو، زندہ کیا ہے. صرف اس بات کو کہتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ پازیٹیو کنسٹرکشن سے مجلس ہو. بات اس طرح سے میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی بکا نہیں روکنا چاہ رہا، آپ کی گریہ کو بھی سیدھا قبول کریں. کوئی ایسی بات کریں وہ اس کی جگہیں ہیں اللہ مختلف. لیکن آج محرم کا منبر اس لیے ہے 35 سال میرا اور آپ کا امام ہو گیا ہے. 35 سال عزیزہ محترم. مولا امام باقر کہہ رہے ہیں کہ کربلا نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا. میرا بابا اتنا، میرے بابا کی آنکھیں زخمی ہو گئی، میرا بابا اتنا روئے. اور کس چیز کو روئے گا میرا بابا؟ مولا امام سجاد کس چیز کو روئے گا؟ یہاں پہ قید، سلاسل، توق، زنجیر، بیڑی، یہ چیزیں. اور وہاں پہ پھر روایت ملتی ہے کہ جہاں پہ امام سجاد کو تھوڑی فرصت ملی تو ایک دفعہ بنی اسد والوں نے دیکھا کہ ایک نحیف سا جوان آیا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ دفنانا شروع کرو، آؤ جنازوں کو دفنانا شروع کرو. ایک جنازہ لے گیا. ایک دفعہ کہا ہوگا کہ دیکھو یہ قاسم ہے میرا، اس کو سیدھے میں بچی ہے، یہ میرا علی اکبر ہوگا، یہ جو چھوٹا یہ میرا اصغر ہوگا، یہ جن کی پسلیاں ٹوٹی ہیں یہ میرے زینب، یہ میرے پھوپھی کی بیٹی اور اس کی گردن، یہ میرا پاپا حسین، اس کو یہ ہے اجر رسالت جو مسلمان ادا کر رہے ہیں. یہ اجر رسالت ادا ہوا ہے. اس طرح سے اجر رسالت ادا ہوا ہے. وہ سر اٹھا نہ سکے بازار میں. ایک تو نامحرم میری پھوپھیوں کو دیکھیں، سجاد نامحرم کس طرح سے تم نے ستایا، کس طرح سے تم نے رلایا. 35 سال تک میرا امام روتا رہا. اور اتنا مجبور کہتے ہیں کہ جلوس نکالنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے امام بارگاہ میں روکیے، باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟
میرا امام بازار میں آتا تھا، بیچ بازار میں کھڑا ہوتا تھا کہ سنو تم مسلمان ہو؟ کہاں؟ یہ قصابی تمہاری ہے؟ ہاں۔ اس جانور کو پانی پلائے گا؟ اس جانور کو پانی پلائے گا؟ اے مولا علی، ہم آپ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم زندہ ہی نہیں کہتے کہ جب تک اسے پانی نہ ملائے۔ میرے کلمہ تو وہ بھی لوگ پڑھ رہے تھے۔ ارے میرے بابا میرا سيعلم الذين ينقلبون إلهي الزهراء وبنها وبعلها وبنيها بحق محمد وانت محمود بحق علي وانت الأعلى بحق فاطر وانت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسين وانت قديم الإحسان بحق أئمة الفاعلين من يريد الحسين عليه السلام۔ مولا ان گریا کرنے والوں کو، ان رونے والوں کو، تمام ان کی پریشانیاں ہیں، تمام ان کی زندگی میں مجبوریاں ہیں، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک شخص سے پوچھیں کہ تمہاری سب سے بڑی آرزو کیا ہے، تو یہی کہے گا کہ ایک دفعہ کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ مولا ان عزاداروں کو اپنے پاس بلا لے اور معرفت کے ساتھ آئیں، عقیدت کے ساتھ آئیں، اس بات کو سمجھ کے آئیں کہ آپ کا جو حق کی زیارت ہے وہ یہ ہے کہ آپ واجب الدعا ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ کے کہہ دیا واجب اور جسے آپ نے روک دیا وہ حق، بس یہ شریعت۔ اس سمجھ کے ساتھ آئیں، اس بوجھ کے ساتھ آئیں۔ جو ان کی بیمار ہیں مولا، ہمارے جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی ہو، جو لوگ بے روزگار ہیں مولا ان کو روزگار عطا فرمائے، خدا مومنین کی رزق و روزی میں اضافہ کرے، جو مادی رزق ہے وہ بھی، جو معنوی رزق ہے وہ بھی۔ اپنے آئمہ سے آپ قریب ہوں، اپنے آئمہ سے آپ سیکھیں اللہ کی عبادت کس طرح سے ہو، اسی طرح سے بہترین انداز میں اللہ کی عبادت ہو۔ اور آخری دعا اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ مولا قائم علیہ محمد کے ظہور میں تاجیل ہو، ہمیں اور کے اصحاب انصار و عوام میں شامل ہوں۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے تمام مومنین اور مرحومین کے حوالے سے آپ پڑھ لیں، لیکن جو بانیانی مجلس ہیں جن کو خدا نے توفیق دی ہے ان کے لیے تصدق حسین صاحب، نذیر حسین صاحب، رضا حسین صاحب، زاہدہ حسین اور تمام مرحومین جو ہیں ایک سورہ فاتحہ اور 3 رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔